ذکر کیا. تمام انبیاء آتے رہے, اللہ کا ذکر کرتے رہے. انبیاء چلے گئے لیکن انبیاءوں کا تذکرہ ہو رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو میرا ذکر کرے گا میں اس کا ذکر کروں گا. نوح آئے, مظالم برداشت کیے, کہا اللہ تیرا ذکر کرتا رہوں گا. اللہ نے کہا کہ نوح تو نے مظالم سہے, اب میں تیرا ذکر کروں گا. موسیٰ آئے, ظلم سہتے رہے, اللہ کا ذکر کرتے رہے. محمد آئے, کانٹوں پر چلتے رہے, اللہ کا ذکر کرتے رہے. یوسف آئے, سختیاں سہتے رہے, قید میں چلے گئے, اللہ کا ذکر کرتے رہے. یعقوب آئے, گریہ کرتے رہے, توحید کو پہنچاتے رہے. اللہ نے کہا کہ جس نے میرا ذکر کیا میں اس کا ذکر کروں گا. نوح تو نے میرا ذکر کیا ہے میں تیرا ذکر کروں گا. موسیٰ تو نے میرا ذکر کیا ہے میں تیرا ذکر کروں گا. یوشع تو نے میرا ذکر کیا ہے میں تیرا ذکر کروں گا. محمد تو نے میرا ذکر کیا کانٹوں پر چل کر, اب میں اللہ تیرا ذکر کروں گا. بات یہی نہیں رکی عزیزان محترم, محمد کے بعد حسین آئے. حسین نے کیا کہا, اللہ میں تیرا ذکر کرتا رہوں گا. کیسے کروں گا؟ اللہ نے سے کہا حسین نے کیسے کروں گا؟ حسین نے کہا اللہ یہ حسین کا وعدہ ہے, تیرا ذکر کرتا رہے گا. حسین علی اکبر کو پیش کر دے گا لیکن تیرا ذکر کرے گا. عباس کو دے دے گا لیکن تیرا ذکر کرے گا. زینب کو چادر دے دے گا لیکن تیرا ذکر کرے گا. اللہ یہیں پر حسین نہیں رکے گا بلکہ اپنی شہادت کے بعد حسین لوگ کے نیزہ پر جا کر تیرے قرآن کی تلاوت کر کے تیرا ذکر کرے گا. تو اللہ نے کہا حسین تو نے میرا ذکر کیا, اب اللہ کا وعدہ ہے کہ جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس کا ذکر کرتا ہوں. حسین تو نے لوگ کے نیزہ سے میرا ذکر کیا, اب اللہ جب تک رہے گا تیرا ذکر رہے گا. اگر کوئی یزیدی تیرے ذکر کو مٹانے آئے گا, یزیدی تو بک سکتا ہے, تیرا ذکر نہیں. کیا, اب اللہ کا وعدہ ہے کہ قیامت تک تیرا ذکر ہوتا رہے گا. کوئی یزیدی آئے, یزیدی مٹ سکتا ہے لیکن حسین کے ذکر پر کچھ آنچ نہیں آ سکتی. تو کس نے حسین کا ذکر کیا؟ نوح نے مظالم سہے لیکن اللہ کا ذکر کیا. سختیاں سہی, اللہ کا ذکر کیا. پتھر کھائے, اللہ کا ذکر کیا. اور نوح پڑھتے ہوئے پھرتے تھے جناب ابراہیم, مظالم کے خلاف فریاد کرتے ہوئے پھرتے تھے لیکن اللہ کے پیغام کو پہنچاتے رہے, اللہ کے دین کو پہنچاتے رہے, تبلیغ دین کرتے رہے, تبلیغ شریعت کرتے رہے. اس کے بعد جب مظالم برداشت کرنے کا حوصلہ نہ رہا ابراہیم جناب نوح میں, تو پروردگار عالم نے کہا اے نوح ہم نے تمہیں آدم ثانی بنایا ہے, ایک کام کرو نوح, کشتی بنا دو. اور کشتی جو ہے کسی بند کمرے میں نہ بنانا, حجرے میں نہ بنانا, نجات کی کشتی ہے. بناؤ کھلے ہوئے میدان میں, بناؤ کھلے ہوئے میدان میں. کہا اس لیے کہ اگر بند کمرے میں بناؤ گے کسی کو پتا نہ چلے گا. بند کمرے میں نہ بنانا, بند حجرے میں نہ بنانا. کیوں؟ اس لیے کہ نجات کی کشتی ہے, کھلے ہوئے میدان میں بنانا. نجات کی کشتی ہے, کھلے ہوئے میدان میں بنانا. کیا کرے پروردگار نوح کشتی بناؤ. کس کی کشتی؟ نجات کی کشتی. کہاں بنائے؟ کھلے ہوئے میدان میں. کھلے ہوئے میدان میں کیوں؟ اس لیے کہ نجات کی کشتی ہے. تو اللہ نے سنت قائم کر دی کہ جو بھی نجات کی کشتی ہوتی ہے وہ بند کمروں میں نہیں بنتی, کھلے
کشتی بنائی اور پروردگار عالم نے حکم دیا کہ کشتی بنانے کے بعد کیا کرو، سب کو دعوت دو، ان کے میں تو الگ بنتی ہے تمہارے میں سب کو بلانا۔ انہوں نے کشتی بنائی، سب آ گئے، جس کو انہوں نے بلایا خوش قسمت تھے جو آ کر سوار ہو گئے، بد قسمت تھے جو آ کر سوار نہ ہوئے۔ طوفان آیا، دنیا غرق ہوئی، اور پھر ایک نئی دنیا پیدا ہوئی ان جوڑوں سے کہ جو جناب نوح کی کشتی میں سوار ہو گئے تھے۔ تو جناب نوح نے مظالم سہے، اللہ کا ذکر کیا، اور اس کے بعد طوفان ختم ہوا، دنیا زندگی کرتی رہی اس کائنات میں، اور ایک زمانہ ایسا آیا سرور بولو محمد ایک نئی دنیا پیدا ہوئی ان جوڑوں سے کہ جو کشتی نوح میں سوار ہو گئے تھے، کشتی نوح میں سوار ہونے والوں سے نئی دنیا پیدا ہوئی۔ جناب آدم کا ایک لقب ہے آدم سوالو دوسرے آدم، تو کہا جاتا ہے اس لیے کہ پوری دنیا غرق ہو چکی تھی، بس وہی بچے تھے کہ جو نہ کشتی نجات میں آ گئے تھے۔ اس کے بعد کیا ہوا، دنیا گزرتی رہی گزرتی رہی گزرتی رہی، ابھی 1902 عیسوی میں 2024 چل رہا ہے، 1902 عیسوی میں ایک ریسرچ ہوئی آثار قدیمہ پر، پرانی چیزوں پر ایک ریسرچ ہوئی، روس کی تحقیقاتی ٹیم نے ریسرچ کرنا شروع کی، اور ریسرچ کرتے کرتے جب وادی نوح میں پہنچے اور کھدائی شروع ہوئی تو وہاں پر کچھ آثار قدیمہ ملے، آثار قدیمہ ملے وادی نوح میں، ایک تختی ملی، اس پر کچھ عبرانی زبان میں لکھا ہوا تھا۔ سمجھ گئے سارے محترم، آج بھی روس کے میوزیم میں یہ تختی موجود ہے۔ 1902 عیسوی میں ریسرچ ہوئی کس چیز پر، آثار قدیمہ پر، اور جب ایک تختی برآمد ہوئی عبرانی زبان میں کچھ لکھا ہوا ہے، سمجھ میں نہ آیا، تو ایک تحقیقاتی ٹیم نے 7 ماہرین لسانیات کو مہیا کیا جو زبان پر مہارت رکھتے تھے۔ 7 ماہرین لسانیات آئے، انہوں نے اس عبرانی زبان کا ترجمہ کیا، عبرانی زبان کو وہ ترجمہ کر کر انگریزی میں لے کر آئے، جس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ماہرین لسانیات نے تختی دیکھی، عبرانی زبان میں تھی، اس عبرانی زبان کو ترجمہ کر کے لائے۔ کیا لکھا تھا اس تختی پہ؟ لکھا یہ تھا نوح نے دعا کی تھی پروردگار سے، کیا دعا کر رہے ہیں نوح؟ آثار قدیمہ کی کھدائی میں تختی ملی، روس میں آج بھی یہ تختی موجود ہے، کیا دعا کر رہے ہیں نوح کی تختی پر لکھا ہوا تھا، اے پروردگار میری کشتی کو نجات دے، کس کے سبتے میں؟ محمد کے سبتے میں۔ دعا کر رہے پروردگار میری کشتی کو نجات دے، کشتی خود بنا رہے ہیں، طوفان اللہ نے بھیجا، لیکن دعا کر رہے جناب نوح اے میرے پروردگار میری کشتی کو نجات دے، محمد کے سبتے میں، میری کشتی کو نجات دے، علی کے سبتے میں، میری کشتی کو نجات دے، فاطمہ کے سبتے میں، میری کشتی کو نجات دے، حسنین کے سبتے میں۔ اب جملہ کہوں، ارے جب نوح جیسا نبی اپنے طوفان نوح سے پنجتن کے بغیر نہیں گزرتا، دیکھیے ساتھ دیتے جائیے، اس لیے کہ میری آواز ساتھ نہیں ہے، دوسرا بھائی کے ساتھ نہیں ہے، آپ ساتھ دیتے چلے جائیے، انشاءاللہ منزل آسان ہوتی چلی جائے گی۔ تو انہوں نے دعا لکھی تھی تختی پر، اپنی کشتی پر، کہ میری اس کشتی کو نجات دے، اس کے سبتے میں پنجتن کے سبتے میں۔ تو نوح جیسا نبی بھی اپنی کشتی کی نجات مانگ رہا ہے پنجتن کے سبتے میں۔ تو نوح اپنی دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، خدا کے پیغام کو پہنچا رہے ہیں، مظالم برداشت کر رہے ہیں۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جو میرا ذکر کرے گا میں اس کا ذکر کروں گا۔ اللہ نے نوح کے تذکرے کو قرآن میں رکھ دیا، اب جب تک قرآن موجود رہے گا نوح کا تذکرہ ہوتا رہے گا۔ قرآن کب تک رہے گا؟
قیامت تک قرآن مجید پاتے رہے گا، قیامت تک نور کا تذکرہ ہوتا رہے گا۔ اس لیے اللہ کا وعدہ ہے کہ جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ لیجئے دوسری فرد کو پیش کرتا ہوں کہ کس نے اللہ کا ذکر کیا، اللہ کا تذکرہ کیا۔ چاہیے جناب موسیٰ کو دیکھتے ہیں کیسے اللہ کا ذکر کیا۔ جب موسیٰ دنیا میں آئے، فرعون بچوں کو قتل کر رہا تھا، تاریخ آپ کے سامنے ہے۔ خبر ملی تھی فرعون کو کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیری سلطنت کو الٹ کر رکھ دے گا۔ فرعون نے کہا میں بچہ پیدا ہی نہیں ہونے دوں گا، اگر لڑکا پیدا ہوگا تو فوراً قتل کر دیا جائے گا۔ تاریخ کہتی ہے جس کے یہاں بھی ولادت ہوتی تھی وہ جاتی تھی، چیک کرتی تھی، لڑکا ہوتا تھا قتل کر دیتی تھی۔ اسی عالم میں پروردگار عالم نے کہا موسیٰ میں تمہیں دنیا میں بھیجوں گا۔ موسیٰ دنیا میں آئے۔ اب جب موسیٰ کی ولادت ہوئی، تاریخ کہتی ہے ماں بھی پریشان ہوئی، بہن بھی پریشان ہوئی۔ ایک بہن کا دل بڑا نازک ہوتا ہے، ماں کا دل، ماں کی مامتا، ماں بھی پریشان، بہن بھی پریشان، کرے تو کیا کرے؟ اگر فرعون کو پتا چلا تو قتل کر دے گا، اور بچائے تو بچائے کیسے؟ اللہ نے کہا کہ یہ میرا نبی ہے، وحی کی جناب موسیٰ کی ماں پر۔ کیا وحی کی؟ گھبرا نہیں، پریشان نہ ہو، کیا کرے؟ کہا ایک صندوق بنا لو اور صندوق میں اس بچے کو لٹا کر دریا میں ڈال دو۔ وحی ہو گئی جناب موسیٰ کی ماں پر۔ اب جناب موسیٰ کی ماں نے ایسا ہی کیا، ایک صندوق بنا لیا۔ صندوق بنانے کے بعد بچے کو جناب موسیٰ کو صندوق میں رکھ دیا۔ اب صندوق میں رکھا، دریا کے حوالے کر دیا۔ جناب موسیٰ کا صندوق دریا پر تیرتا ہوا جا رہا ہے، موجوں پر سفر کرتا ہوا چل رہا ہے۔ نہ بھٹکا، نہ موجوں نے میزائل کیا، نہ صندوق ٹوٹا، بلکہ وہیں پر پہنچا جہاں خدا کا دشمن رہتا تھا۔ جناب آسیہ اور فرعون ٹہل رہے ہیں، نہر کے کنارے صندوق کو آتے ہوئے دیکھا، حکم دیا کہ صندوق نکالا جائے۔ لوگوں نے صندوق کو نکالا۔ اب کیا ہوا؟ صندوق کو کھولا تو کیا دیکھا؟ چاند سا بچہ ہے صندوق کے اندر لیٹا ہوا ہے۔ چاند سا بچہ موسیٰ صندوق کے اندر لیٹا ہوا ہے۔ جناب آسیہ نے دیکھا، جناب موسیٰ تعریف کرے، جناب موسیٰ جناب آسیہ کو دیکھ کر مسکرائے۔ جناب موسیٰ جناب آسیہ کو دیکھ کر مسکرائے تو اس لیے کہ مومنان توجہ، مومنان نظر کی تھی، تو جناب موسیٰ مسکرائے۔ تو ایک جملہ کہوں عزیزان محترم، اپنے نصیب کی بات ہوتی ہے، بھئی ایسی بھی خوش نصیب ہوتے ہیں جو کافر کے گھر میں رہ کر بھی مومنہ رہتی ہے۔ فرعون کے لیکن پھر بھی مومنہ ہے۔ تو کیا ہوا؟ جناب موسیٰ نے آسیہ کو دیکھا، مسکرائے، آسیہ نے اٹھایا، پیار کیا، بوسہ کیا۔ اس کے بعد فرعون آگے بڑھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرعون کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ سوچا، دل میں محبت پیدا ہوئی کہ سوچا اسی بچے کو رکھ لیا جائے۔ اب تاریخ کہتی ہے فرعون آگے بڑھا، آسیہ کی گود سے فرعون کو لینا چاہا۔ تاریخ کیا کہتی ہے؟ اب جیسے ہی فرعون نے لینا چاہا موسیٰ کو، تاریخ کہتی ہے موسیٰ نے ایک ہاتھ سے داڑھی کو پکڑا، دوسرے ہاتھ سے تماچا مارا، داڑھی کو پکڑا، دوسرے ہاتھ سے تماچا مارا، اور تماچا مار کر یہ ثابت کر دیا کہ تیری ناپاک گود اس بات کی ہے کہ تیری ناپاک گود میں
طالب تو افضل المرسلین نے کیسے گوارا کیا کہ ناپاک گور میں پرورش پائے؟ کہتے ہیں ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، کافر تھے۔ آئیے ایک اور دلیل دے دوں، جب بات نکل ہی گئی ہے اور مثال ہے، سامنے کی مثال ہے، انشاءاللہ بہت محسوس ہوئیے گا۔ مثال کیا ہے؟ ایمان ابو طالب۔ مثال کیا ہے؟ مثال سامنے کی مثال کے طور پر میرا ایک دوست ہے اہل سنت، میں بھی مولانا، میرا دوست بھی مولانا۔ ایک دن میرے پاس آئے کے بعد کہنے لگے قبلہ یہ شادی کا کارڈ ہے، میری شادی میں ضرور آئیے گا، لیکن مثال سے ایمان ابو طالب ثابت کرنا چاہتا ہوں، بس ضرور آؤں گا، دوست کی شادی ہے ضرور آؤں گا۔ چلے گئے۔ اب میں انتظار کرنے لگا اس تاریخ کا، لیجیے وہ تاریخ بھی آئی کہ جس دن دوست کی شادی تھی۔ میں تیار ہوا، دولت قلعے پر پہنچ گیا، دوست کے بارات تیار ہو رہی تھی، دوست نے استقبال کیا، بارات چلی، توجہ جانے محترم، بارات چلی، دلہن کے دروازے پر پہنچ گئی، استقبال ہوا، کھانا ہوا، ناشتہ ہوا، سب کچھ ہوا، میں خاموشی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ دوست نے اشارے سے بلایا، کہتے ہیں بھیا تو پریشان ہو؟ میں پریشان نہیں ہوں، تو پھر کیوں خاموش بیٹھے ہو؟ کہا کہ بولوں تو کیا بولوں، میں تو اس انتظار میں ہوں کہ کب تمہارا نکاح ہو اور کب میں دیکھوں کہ تمہارا نکاح ہوتا کیسے ہے۔ میں تو اس انتظار میں ہوں کہ کب تمہارا نکاح ہو اور کب میں دیکھوں کہ تمہارے یہاں نکاح ہوتا کیسے ہے۔ لیجئے نکاح کی نوبت آ گئی، قاضی صاحب آ گئے دوست کے پاس، میں بھی آ کر بیٹھا۔ قاضی صاحب نے کہا اجازت ہے کہ نکاح پڑھاؤں؟ کہ ہاں بسم اللہ۔ اب قاضی صاحب نے میرے دوست سے کہا تو پہلے پڑھیے کلمے کو، لا الہ الا اللہ۔ میرے دوست نے کہا لا الہ الا اللہ۔ قاضی صاحب نے کہا کہیے محمد الرسول اللہ۔ میرے دوست نے کہا محمد الرسول اللہ۔ اس کے بعد سیدھے پڑھے نکاح کے اور خدا حافظ، ہو گیا نکاح۔ میں پریشان، نکاح ہوا، مبارکباد شروع ہوئی، میں نے بھی مبارکباد دی، لیکن پریشانی کے عالم میں جب دوست نے پریشان دیکھا، کہا کہ پریشان کیوں ہو؟ خوش ہونے کا مقام ہے، تمہارے دوست کا نکاح ہوا ہے۔ کہا کہ خوش تو ہوں لیکن پریشان اس وجہ سے ہوں کہ بھائی تم بھی عالم ہو، بچوں کو درس دیتے ہو، بچوں کو کلمہ سکھاتے ہو، بچوں کو دین پڑھاتے ہو، بچوں کو قرآن پڑھاتے ہو۔ جب تم کلمہ پڑھاتے ہو تو قاضی صاحب نے تم سے کلمہ کیوں پڑھوایا؟ جب تم دین سکھاتے ہو، کلمہ سکھاتے ہو تو قاضی صاحب نے تم سے کلمہ کیوں پڑھوایا؟ کہا کہ یہ تو سنت ہے۔ کہا سنت ہے؟ کہا سنت کسے کہتے ہیں؟ کہا سنت اسے کہتے ہیں کہ جس کو رسول اللہ نے کیا ہو۔ میں نے کہا یہ تو ہمارے یہاں بھی ہے کہ سنت اسے کہتے ہیں جسے رسول نے کیا ہو، رسول جیسے چلتے تھے ویسے ہم چلے، یہ سنت۔ رسول جیسے یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرتے تھے ویسے ہم پھیرے، یہ سنت۔ رسول جیسے بچوں کا احترام کرتے تھے ویسے ہم احترام کریں، یہ سنت۔ رسول جیسے ہمسائے کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے تھے ویسے ہم اس میں سلوک کریں، یہ سنت۔ کہا سنت تو ہمارے یہاں بھی ہے۔ کہا کہ یہ تو تاکیدی سنت ہے، نکاح سے پہلے کلمہ ضرور پڑھایا جاتا ہے۔ میں نے کہا اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول نے بھی ضرور پڑھا ہوگا، رسول نے بھی ضرور پڑھا ہوگا۔ کہا کہ ہاں جب بھی تو سنت ہوئی پہلے رسول کریں گے اس کے بعد ہم کریں، اس کو سنت کہتے ہیں۔ میں نے کہا اچھا رسول نے بھی پڑھا ہوگا۔ میں نے کہا جب رسول نے نکاح پڑھا ہوگا، جس رسول کا نکاح ہوا ہوگا تو جس نے رسول کا نکاح پڑھایا ہوگا کی تاریخ بھی یہی کہتی ہے، اہل تشیع کی تاریخ بھی یہی کہتی ہے کہ نکاح پڑھا کس نے؟ اب جیسے اس نے کہا، میں نے کہا بھیا یہ اور بتا کہ رسول کا نکاح پڑھا کس نے تھا؟ کہا ابو طالب نے پڑھا
بھیجنا اس سے بغیر میں کہ بہتر ہے. سب متفق ہیں. کس نے نکاح پڑھا رسول کا؟ کہا ابو طالب نے نکاح پڑھا. کہا ابو طالب نے نکاح پڑھا؟ کہا ہاں ابو طالب نے پڑھا. تو میں نے کہا جب ابو طالب نے نکاح پڑھا ہے تو ابو طالب نے یہ بھی کہا ہوگا بھتیجے کہو لا الہ الا اللہ. ضرور کہا ہوگا. کہا بھتیجے کہو محمد رسول اللہ. کہا ضرور کہا ہوگا. اب جیسے دوست نے کہا ہاں ضرور کہا ہوگا. میں نے کہا بھیا مجھے کچھ ملے نہ ملے مجھے تو سب کچھ مل گیا. دیکھیں مثال ختم. نتیجہ آپ کے حوالے. کہا مجھے سب کچھ مل گیا. کہا کیا ملا؟ کہا مجھے ابو طالب کی فضیلت مل گئی. مجھے ابو طالب کی فضیلت مل گئی. کہا کیا فضیلت ملی؟ میں نے کہا یہ کیا تم فضیلت ہے؟ ارے محمد اسے کہتے ہیں جو کائنات سے کلمہ پڑھا ہے. ابو طالب اسے کہتے ہیں. ابو طالب اسے کہتے ہیں جو محمد سے کلمہ پڑھتا ہے. ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا. ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا. عزیزان محترم اگر ابو طالب نہ ہوتے تو ہم تک اسلام آسانی سے نہ پہنچتا. رسول کو جو حاصل تھے اس بات کو ابو طالب کہتے ہیں. رسول جب اسلام پھیلا رہے تھے ابتدائی دور میں بڑا پرہرش و دور تھا. ابو طالب بھارت بن کر کھڑے ہوئے محمد کو محمد کھڑے ہو رہا ہو تمہارے ساتھ پھیلاؤ اسلام کو. اور رسول اسلام پھیلاتے رہے. ابو طالب بھارت بن کر کھڑے ہوتے تھے. یہ ہے ابو طالب. اور اگر ابو طالب کی آگ نہ ہوتی تو اسلام نہ ہوتا. ابو طالب نے کبھی علی کو قربان کیا ہے محمد پر. کبھی حسن آ گئے کبھی حسین آ گئے. عزیزان محترم ایک بات اور عرض کر دوں. رسول کے بعد جب قرآن جمع ہو رہا تھا سب نے قرآن پیش کیا کہ یہ ہم نے جمع کیا ہے. علی نے بھی قرآن کو پیش کیا. علی نے قرآن کو پیش کیا لیکن عزیزان محترم علی کے قرآن کو قبول نہیں کیا گیا. صلوات محمد رسول کی وفات کے بعد قرآن جمع ہو رہا ہے. علی نے بھی قرآن کو جمع کیا. جمع کرنے کے بعد پیش کیا خلافت میں. لیکن عزیزو علی کے قرآن کو قبول نہ کیا گیا. علی نے زیادہ اختلاف نہیں چاہتا. قرآن کو لے کر آ گئے. کیسا قرآن جمع کیا تھا علی نے؟ جس طریقے سے نازل ہوا ہے سیم ٹو سیم جیسا قرآن شان نزول کے ساتھ مرتب کیا. لیکن علی کے قرآن کو قبول نہ کیا. کہا کہ میں قرآن پر اختلاف نہیں چاہتا, جو جمع ہوا ہے اسی پر متفق ہوں. لیکن جب مصیبت پڑے گی میرے در پر آنا پڑے گا. جب کوئی مشکل پیش آئے گی میرے در پر آنا پڑے گا. لیجیے آ گئی مشکل. دوسری خلافت. ایک سوال آ گیا مسلمانی حکومت کے پاس. کہاں سے سوال آیا؟ قیصر روم کے بادشاہ نے سوال بھیج دیا. توجہ جان محترم, قیصر روم نے سوال بھیج دیا دوسری خلافت کے پاس, مسلمان حکومت کے پاس, اور سوال بھی بھیجا. روٹ پٹان سوال نہیں بلکہ قرآن کی آیت سوال کے طور پر پیش کی. قیصر روم نے کیا سوال کیا؟ سوال کیا وَسَلَامًا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُسُلِنَا. اے میرے پیغمبر, سورہ زخرف کی 25ویں آیت, اے میرے پیغمبر ان تمام انبیاء سے سوال کرو کہ ان کو نبوت کس وجہ سے عطا کی گئی. قیصر روم نے سوال بھیجا مسلمانی حکومت کے پاس.
सवाल भी कितना अच्छा है। कुरान की आयत है सूरह ज़ुखरुफ की 25वीं आयत कि मेरे हबीब इन तमाम अंबियाओं से सवाल करो, आदम से सवाल करो, याकूब से सवाल करो, यूसुफ से सवाल करो, इब्राहिम से सवाल करो। इस्माइल उम्मत चकरा गई इसलिए कि जब नबी आए थे तो कोई नबी मौजूद नहीं था। रसूल सवाल करें तो किससे करें? जब आखिरी नबी आए कोई नबी मौजूद नहीं था, सवाल करें तो किससे करें? और अगर रसूल सवाल नहीं करते तो कुरान की आयत झूठी हो रही है। अगर सवाल करें तो किससे करें? नबी मौजूद नहीं। और अगर सवाल न करें तो कुरान की आयत झूठी हो रही है। बहुत तवज्जो की, बहुत गौर किया। जब कुछ जवाब बनना पड़ा तो एक मर्तबा तारीख कहती है बादशाह ने कहा कि लिखकर देख दो कि ये कुरान की आयत नहीं है। अल्लाहू अकबर। कुरान पर छुरी चल रही थी, लिखकर भेज दो कि ये कुरान की आयत नहीं है। अब जैसे ही बादशाह ने ये कहा अस्सलामु मिन्ना अहलल बैत का मिजाज खड़ा हुआ। खड़ा होने के बाद कहता है अभी फैसला क्यों करते हो? इससे पहले जिस दरवाजे पर जाते रहे हो आइए उस दरवाजे पर चलते हैं। पहले उससे सवाल कर लेते हैं। अब हुकूमत उठी, कारिंदे उठे, मजमा चला दरे अली पर, तब कुर्बान किया। अली निकल कर आए तो क्या हुआ? कहा इसलिए कि जब रसूल आए थे कोई नबी मौजूद नहीं था। रसूल ने सवाल किया तो किससे किया? तो चेताने मोहतरम। उसके बाद मौला मुस्कुराए, मुस्कुराने के बाद कहते हो तुम सही कहते हो, तुम इसका जवाब नहीं दे सकते इसलिए कि तुम्हें नहीं पता ये आयत कब नाजिल हुई, ये आयत क्यों नाजिल हुई। ये आयत ना मक्के में नाजिल हुई, ये आयत ना मदीने में नाजिल हुई, ये आयत ना काबे में नाजिल हुई, ये आयत ना कुफे में नाजिल हुई, ये आयत ना अर्श अव्वल पर नाजिल हुई। तब चेताने मोहतरम। ये आयत ना अर्श दोमों पे नाजिल हुई, ना सेवों पे नाजिल हुई, ना जहानुम पे नाजिल हुई, बल्कि ये आयत अर्शे हक़्तुम पर उस वक्त नाजिल हुई जब पैगंबर पर मेराज पर पहुंचे। पैगंबर उस वक्त तमाम अंबिया आए, पैगंबर मेराज पर पहुंचे, तमाम अंबिया सलामी देने के लिए आए। आदम आए सलाम किया बैठ गए, यूशा आए सलाम किया बैठ गए, इब्राहिम आए सलाम किया बैठ गए, इस्माइल आए सलाम किया बैठ गए, मूसा ने सलाम किया बैठ गए, ईसा ने सलाम किया बैठ गए। जब 1,23,999 अंबिया आकर बैठ गए उस वक्त ये आयत नाज़िल हुई। मेरे हबीब ये तमाम अंबिया बैठे हुए हैं, इनसे सवाल करो कि नबूवत किस वजह से अता हुई। मेरे हबीब इनसे सवाल करो कि नबूवत किस वजह से अता हुई। अजीजों हिम्मत साथ नहीं दे रही, लेकिन जुमला सुन लीजिएगा, जुमला सुन लीजिएगा। मेरे हबीब ये तमाम अंबिया बैठे हुए हैं, इनसे सवाल करो कि नबूवत किस वजह से अदा की गई। कंजुल उम्माल में मुत्तकी कारी अहले सुन्नत का आलिम लिखता है जैसे ही रसूल ने सवाल किया तो तमाम नबियों ने एक सवाल होकर कहा कि हमें नबूवत आपके भाई अली की दिलाने नबी ने सवाल किया नबियों से। लिखते हैं कि तमाम नबियों ने जवाब दिया कि हमें नबूवत अली की विलायत के इकरार पर मिली है। तो ये अहल है कि जिनकी विलायत पर अल्लाह नबियों को नबूवत देता।
ان کو کہتے ہیں اہل بیت. اتنی فضیلت ہے اہل بیت کی کہ نبیوں کو نبوت ملی تو انہی اہل بیت کے سبب. لیکن عزیزوں انہی اہل بیت کے ساتھ کیا سلوک ہوا؟ رسول کے بعد کبھی اہل بیت کے گلے میں رسی ڈالی گئی، کبھی اہل بیت کے